کسی عورت پر غسل فرض ہو جائے اور صبح سویرے اس کو غسل کرنا ہے, سردی بہت ہے تو تیمم بھی کر لے سکتے, کیا پوچھ رہے اگر کسی عورت کو بخار ہے, صبح صبح ان کو غسل کرنا ہے تو کیا تیمم کر لے سکتے, کیا بول کے پوچھ رہے, غسل کے بجائے سوال کر رہے لوگ, ایسا تیمم کر لے سکتے کیا پوچھ رہے. فجر کی نماز کو اٹھے, وضو کرنا ہے, ٹھنڈک بہت ہے اور سردی کی وجہ سے ڈر ہے, ڈاؤٹ ہے, ٹھنڈا پانی بہت ہے, تو تیمم کر لے سکتے کیا پوچھ رہے. ایسے مسائل پوچھ رہے, جبکہ تیمم کا مسئلہ کیا ہے, وہ الگ حالات ہے, وہ آخری مجبوری کی صورت میں تیمم کا حکم رہتا. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ دین نہیں معلوم. آج کتنی عورتیں ایسی ہیں, بچہ اگر پیشاب کر لیا گود میں, بچہ پیشاب کر لے بستر پر, بچہ پیشاب کر لے بیڈ شیٹ پر, اس پر نماز ہوتی نہیں ہوتی, پوچھو معلوم نہیں معلوم, اب بھی معلوم, پوچھ کے دیکھو معلوم ہوتا. کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارے شوہر صاحب جو کمائی لے کر آ رہے وہ دھوکہ دے کے کما رہی, رشوت کا پیسہ لا رہی, ای ایم آئیوں پہ انٹرسٹ بن رہے, کریڈٹ کارڈوں پہ انٹرسٹ بن رہے, وہ انٹرسٹ سود ہے, حرام ہے, اس کی آمدنی گھر میں لائیں گے تو برکت نہیں ہوتی. کتنے لڑکیاں, کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کو گھر کے ضروری مسئلے نہیں معلوم, قرآن مجید تجویز سے پڑھنے نہیں آ رہا, قرآن مجید کا ترجمہ نہیں معلوم, قرآن مجید کی آیت کا مطلب کسی استاد کے بعد نہیں سیکھے, اپنے دماغ سے لگانے والا مطلب کچھ کام نہیں آتا, گمراہ کرتا الٹا. کسی استاد سے سیکھنا, کسی استاد سے سیکھنا, استاد سے سیکھنے کی بات ہی الگ رہتی ہے, استاد سے سیکھنے سے مضبوط علم ملتا. نماز پڑھنے کے واسطے کتنی بہنیں ہیں, ان کو ابھی پوچھو, اگر نہیں پوچھنا ہے ہر بہن اپنے اپنے دل میں سوچ لو, میں کسی سے نماز سیکھی کیا, میں کس کو دیکھ کے نماز سیکھی, نہیں وہ بچپن میں پڑھی تھی اب تک ویسی پڑھ رہی, میرا رکوع سنت کے مطابق ہے, میرا سجدہ سنت کے مطابق ہے, میری نماز سنت کے مطابق ہے, میرا قیام سنت کے مطابق ہے, میری تلاوت قرآن سنت کے مطابق ہے, میں وضو کرتی ہوں سنت کے مطابق ہے, وضو کے فرائض کیسے ادا کرنا مجھے پتا ہے, غسل کب فرض ہوتا, غسل کے فرائض کتنے ہیں, پاکی ناپاکی کے مسئلے کیا ہے, آج کتنی بہنوں کو نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ موت یاد نہیں, اس لیے وہاں کی تیاری کی فکر ہے, وہ مرے وقت دیکھیں گے بول رہے. ویسا نہیں, ہر گھر میں ایک عورت دین سیکھنے والی رہنا. جس عورت کے پاس چھوٹے بچے ہیں تو گھر کی بڑی خاتون سیکھے, پہلے ساس سیکھے, اگر کوئی ساسیں بیٹھی ہوئی ہے تو ان سے بھی کہہ رہا ہوں, علم کا حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے. ہر عورت کو معلوم رہنا کہ میرا دین مجھ سے کیا تقاضا کر, بہو کو بھی معلوم رہنا, ساس کو بھی معلوم رہنا, تو دین سیکھو. میں وہاں پر تلنگانہ کے ظہیر آباد کے علاقے میں ایک جگہ گیا تھا, تو وہاں پر مدرسے میں ایک جگہ بیان ہوا خواتین میں, تو وہاں پر 50 عورتیں شادی شدہ ہیں, بچے والی, وہ عورتیں روزانہ 2 گھنٹے دین سیکھ رہی. سوچو آپ, ماشاءاللہ. ظہیر آباد میں ایسا ہو سکتا تو حیدرآباد میں نہیں ہو سکتا. وہاں پر بیان ہوا تو بیان میں نے بھی توجہ دلائی, تو وہاں کے مفتی صاحب بات نے بتا رہے تھے کہ مول صاحب آپ کا بیان ختم ہونے کے بعد 4 ایسی عورتیں جو دادی بھی بنی ہوئی ہے, نانی بھی بنی ہوئی ہے, ایڈمیشن لے کے گئے, ہم نہ پڑھنے آتے انشاءاللہ, ایڈمیشن لے کے گئے. کئی عورتیں تو ارادہ کرے ہم پڑھیں گے بلکہ, لیکن 4 عورتیں جو دادی نانی بن چکی ہے وہ لوگاں بھی ایڈمیشن لے کے گئے. عورتوں میں اتنا دین پہ چلنے کا جذبہ ہے میری بہنوں. یہاں کی بہنوں کو اب دکھانا ہے کہ آپ کے پاس دین پر چلنے کا جذبہ کتنا ہے, دین پر عمل کرنے کا شوق کتنا ہے, نبی کو خوش کرنے کا شوق کتنا ہے, جنت کا شوق کتنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا شوق کتنا ہے, موت کی فکر کتنی ہے, آخرت کی تیاری کتنی ہے. آپ بہنوں کو پروف کر